السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ ایران کے امریکی شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے پورا اعتماد دکھائی نہ دینے کے بعد خطے میں غیر یقینی صورتحال مزید بڑھ گئی ہے۔ اسی تناظر میں گزشتہ روز وفاقی حکومت کی جانب سے ایران جنگ کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کے فیصلے پر خیبر پختونخوا ناراض دکھائی دیا اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے یہ الزام لگایا کہ اہم ایشوز پر فیصلے وفاق بند کمروں میں کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ تاہم وفاق کا الزام ہے کہ سہیل آفریدی اہم میٹنگ سے غائب رہتے ہیں۔ وفاق اور خیبر پختونخوا کی لڑائی کے دوران ہی عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان کے UN میں ہونے والے تازہ ترین ملاقاتوں پر نون لیگ کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور قاسم خان پر ملک دشمن قوتوں کے ساتھ انگیجمنٹ کا الزام لگا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے لیے امن رہائی تحریک کا معاملہ اب وفاقی آئینی عدالت پہنچ گیا ہے، جہاں اس حوالے سے آج اہم سماعت بھی ہوئی ہے۔ PTI وفاق سے ناراض کیوں ہے اور کیا یہ اختلافات آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان صاحب۔ السلام علیکم سر، کل وفاقی حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی، اس کے بعد CM صاحب کا ایک گلہ آیا کہ انہیں آن بورڈ نہیں لیا گیا۔ آپ اس کٹوتی کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک کل CM سہیل آفریدی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس کو آپ نے کور بھی کیا ہوگا، تو اس میں بڑی چیزیں بڑی کلیئرلی انہوں نے بیان بھی کی، پوری قوم کے سامنے رکھی، اور کل جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے ڈسکرائب کیا، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی کوئی جس ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک پریس کانفرنس تھی یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ CM آفریدی صاحب وہاں پہ ملاقات کے لیے موجود تھے۔ PM نے ملاقات کرنی تھی، تمام CMs نے آنا تھا، لیکن وہ کسی ناگزیر وجوہات پہ کینسل کر دی گئی، جس کی کوئی وجہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک EIP کی میٹنگ ہے جس کو آفریدی صاحب نے ہیڈ کرنا ہے، اور پلاننگ کا جو وزیر ہے احسن اقبال صاحب، وہ اس کے ممبر ہے، ان کی وجہ سے بار بار ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ جہاں پہ خیبر پختونخوا کی حق کی بات ہو، جہاں پہ ہم اپنے حقوق کو آن ٹیبل رکھ سکتے ہیں، اپنا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، تو وفاقی حکومت ایسی میٹنگ سے، ایسی ملاقاتوں سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ جہاں تک کٹوتی کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کو کوئی اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور کفایت شاری کی بات ہو، کفایت شاری تو سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے سب سے زیادہ ریلیف دیا، CM سہیل آفریدی صاحب نے سب سے زیادہ ریلیف اپنی عوام کو دیا، تو بات بڑی واضح ہے کہ ان کی ترجیحات میں خیبر پختونخوا نہیں ہے۔ ہم خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہر فورم پہ لڑیں گے، ہر اجلاس میں لڑیں گے، جہاں بھی موقع ملے گا۔ آفریدی صاحب جس مدلل انداز میں مقدمہ لڑ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حقوق کا، وہ مثالی ہے۔ اچھا سر، نیم صاحب نے یہ جو الزام لگایا کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ جب کوئی اہم میٹنگ ہوئی آپ لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے، تو پھر کس کا الزام سچا ہے؟ نہیں، تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کل CM آفریدی صاحب وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے ملاقات کینسل کر دی۔ پھر میں نے احسن اقبال کی بات کی، وہ میٹنگ بلاتے ہیں تو وہ ان کی اویلیبلٹی نہیں ہے۔ کون سی ایسی میٹنگ ہوئی ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے صوبے کے حقوق کے حوالے سے، جس میں آفریدی صاحب نہ گئے ہوں یا انہوں نے اپنی ان اویلیبلٹی کا بات کی ہو؟ ہم نے تو ہمیشہ جو بھی خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات ہوئی ہو، جو بھی میٹنگ رکھی گئی ہو، NFC کی میٹنگ ہو یا کوئی اور صوبے کے حقوق پہ بات جہاں بھی ہوتی ہے، تو ہم نے تمام تر میٹنگ میں شرکت بھی کی ہے، اس کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جب آخری اجلاس سے صوبائی اسمبلی میں خطاب کیا، اور جب وہ واپس جا رہے تھے، تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو فیڈرل حکومت صوبے کے حقوق کے لیے بلاتی ہے یا کسی اور ایشو پہ خیبر پختونخوا کے متعلق ہو، تو آپ جائیں گے؟ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ خیبر پختونخوا کی حق کی حقوق کی جہاں بات ہوگی، بالکل میں اس میں شرکت کروں گا۔ لیکن جو رویہ خیبر پختونخوا کے ساتھ فیڈرل حکومت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی میٹنگ بلائی جاتی ہے حقوق کے حوالے سے ہو یا پھر NFC کے شیئر کے حوالے سے ہو، وہ کینسل کر دی جاتی ہے، وجہ بھی نہیں بتائی دی جاتی، اور ہمارا شیئر بھی ہمیں اس وقت نہیں مل رہا۔ اچھا سر، سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، کیا KP بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا تو سب سے کامیاب جو پالیسی تھی وہ عمران خان صاحب کی تھی، اور پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کو پوری دنیا نے سراہا تھا۔
خیبر پختونخوا کی حکومت جب یہ انرجی کرائسس ہوا تو خیبر پختونخوا کی حکومت واحد حکومت تھی. سہیل آفریدی صاحب واحد وزیر اعلیٰ تھے جو سب سے پہلے آئے. انہوں نے اپنے عوام کو ریلیف دیا, موٹر سائیکل سواروں کو جو انہوں نے پیکج دیا کہ 1100 روپے ایک مہینے اور 1100 دوسرے مہینے, جو 55 روپے کا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کا, وہ برڈن حکومت اٹھائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ BRT کے جو کرائے ہیں اس کو بھی نہیں بڑھایا گیا, جب اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت میں مریم نواز نے اپنے جو بس ہے ان کا جنگلہ بس, اس کے جو ہے اس کو کرایہ جو ہے اس کو زیادہ کر دیا. پھر پنک بس کے ہم نے بات کی کہ ہم 5 پنک بسز فلیٹ میں ایڈ کر رہے ہیں جس میں ہماری بہنیں سفر کریں گی بڑی عزت کے ساتھ. اس کا جو کرایہ ہوگا وہ عام BRT سے بھی کم ہوگا. پھر ہم نے کسان کی بات کی کہ آگے جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا سیزن آنے والا ہے, وہاں پہ تھریشر کے لیے ڈیزل یوز ہوتا ہے, اس ڈیزل پہ بھی جو 55 روپے کا اضافہ ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اٹھائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام میٹنگز کو ہم نے ورچوئل کیا. تو تمام تر چیزوں کو پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ٹیک اپ کیا اور اپنے عوام کو ریلیف دیا. جو موٹر سائیکل سواروں کا ہمارا ایک آئیڈیا تھا جو کامیاب ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے. فیڈرل حکومت بارہا مزمل اسلم سے انہوں نے رابطہ کیا, اب یہ فیڈرل حکومت بھی اس کو کاپی کر رہی ہے. اچھی بات ہے کہ وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ہمیں خوشی ہے اگر فیڈرل حکومت ایسا سٹیپ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کاپی کرتا ہے جو کامیاب ہو چکا ہے, جس میں خیبر پختونخوا نے اپنے شہریوں کو ریلیف. حکومت کو بھی اس کا احساس ہو گیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے جو سٹیپس ہیں وہ کافی مؤثر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سندھ بھی اب کسانوں کو جو پیکج ہم دے رہے ہیں اس پہ کام کر رہا ہے, تو بات بڑی ہمیں وہاں بھی خوشی ہے. تو یہ اگر سٹیپس پہلے لے لیے جاتے تو بہتر ہوتا, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ 11 ارب کا جہاز ہو, آپ کی ترجیحات میں 9 کروڑ کی سینٹ کے چیئرمین کی گاڑی ہو. پچھلے دنوں 53 بلین کی ایک سمری مریم نواز نے اپنی کیبنٹ سے اپروو کیا نئی گاڑیوں کی. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام پہ پیٹرول بم گرائیں, ان کے جیب پہ 55 روپے کا ڈاکہ ڈالیں جو $60 پر جو 28 دن کا سٹاک آپ کے پاس پڑا ہو. مہنگا تیل پاکستان نہیں آیا. ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ ان کے پاس 28 دن کا سٹاک ہے, اس سٹاک پہ 55 روپے کمانا ناجائز بھی ہے اور عام پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ بھی ہے. اچھا, جو رہائی تحریک تھی یا رہائی فورس تھی اس کا معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہنچ گیا ہے. جو پٹیشنر کے وکیل ہیں انہوں نے ٹائم بھی لے لیا ہے. اس سارے پروسیس کے بعد جو کل ایک رجسٹریشن پروسیس تھا, کیا وہ ہوگا یا وہ ابھی رک جائے گا؟ بالکل, کل انشاءاللہ جمعے کے نماز کے بعد لانچنگ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. عمران خان امن رہائی موومنٹ جو اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے اس کا, جس میں افریدی صاحب آئیں گے, وہ خطاب بھی کریں گے. 1 لاکھ ہمارا ٹارگٹ ہے شروع کے دنوں میں. جس دن 1 لاکھ پورا ہو جائے گا ان تمام نوجوانوں سے حلف لیا جائے گا. ڈیش بورڈ بھی کل کھول دیا جائے گا. پاکستان بھر سے نوجوان اس میں شامل ہوں گے, ان کی ممبرشپ ہوگی. 10 لاکھ ہمارا جو ہے وہ ڈیزائرڈ گول ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں حاصل کر لیں گے. تو تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایسے اس میں کوئی غیر قانونی غیر آئینی چیز نہیں ہے جس میں عدالتی راستوں کو اختیار کیا جا رہا ہے. عدالت سے بھی یہی اپیل ہے کہ وہ ایک متوازن انصاف کرے. تحریک انصاف کو جہاں پہ نشانہ بنانا ہوتا ہے تو وہ پٹیشن بھی لگائی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, فیصلہ بھی ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. لیکن جہاں تحریک انصاف اپنے لیے عدالت کے ذریعے قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے تو عدالت کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. صحیح, مطلب ٹارگٹ آپ کا 10 لاکھ ہے, لیکن اگر 1 لاکھ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ جو ٹارگٹ ہے وہ الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا 10 لاکھ ہے. 1 لاکھ ممبر جس دن پورے ہو جائیں گے ہم ان سے باقاعدہ حلف لیں گے. سہیل آفریدی صاحب ہی اس کو لیڈ کریں گے. گاڈ فاربڈن اگر 1 لاکھ پورے نہیں ہوتے, لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں, لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, تو پھر تحریک کیسے چلے گی؟ دیکھیے کل انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گی, کل جیسے ہی ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا اور کیمپس خیبر پختونخوا میں لگا دیے جائیں گے. ہم 272 کیمپس لگانے جا رہے ہیں ہر تحصیل کے لیول پہ, ہر ضلع کے لیول پہ. تو انشاءاللہ لاکھ والی بات تو 1-2 دنوں میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. 10 لاکھ کا جو گول ہے وہ بھی آپ کچھ عرصے میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد نیشنل جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت ہے. عمران خان 90% لوگوں کا لیڈر ہے. عمران خان کی رہائی ہر پاکستانی کا خواب ہے, ہر پاکستانی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا. اور جو رہائی فورس ہوگی وہ غیر سیاسی ہوگی. جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے شکریہ کے ساتھ ڈیزالو کر دی جائے گی. صحیح. اچھا سر, اب خالی کے پی پہ تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا, پنجاب کو بھی نکلنا ہوگا. پنجاب کی اگر میں بات کروں تو چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو کل گرفتار کر لیا گیا, تو کیا اب سارا بوجھ جو ہے وہ دوبارہ خیبر پختونخوا کے اوپر آ گیا ہے؟ دیکھیے اس گرفتاری سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ حکومت ابھی سے ہی رہائی فورس سے جو ہے خوف زدہ ہے. جب سے سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کا اعلان کیا ہے
تب سے قسم کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اب گرفتاریاں شروع ہو گئی ہے. پنجاب کی لیڈرشپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. خیبر پختونخوا نے ہمیشہ قربانی دی ہے. خیبر پختونخوا گڑھ ہے تحریک انصاف کا, عمران خان کا. انشاءاللہ جو بھی کال دی جائے گی, خیبر پختونخوا کی عوام, حکومت بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. باقی صوبوں کو, باقی لیڈرز کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. صحیح سر, اب کیونکہ آپ نے خود بھی بتا دیا کہ پنجاب میں کیا ایشوز ہیں, مین قیادت جو ہے وہ غائب ہے, روپوش ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ اصل میں اگر بات کی جائے تو پنجاب میں کوئی قیادت ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی. اب آپ لوگوں کا کیا سٹائل ہوگا؟ گنڈا پٹ سٹائل ہی ہوگا کہ کے پی سے سارے لوگ لے کے آئیں اور پھر آپ جو ہے تحریک چلائیں؟ پھر تو یہی ایک نظر آتا ہے سلوشن. دیکھیں, پنجاب میں جو اس وقت صورتحال ہے, وہاں پہ جو ایک پروجیکٹ تھا مریم صفدر کا, وہ آپ کے سامنے ہے. وہاں کی حکومت صرف ٹک ٹاک پہ چلتی ہے یا مریم نواز کی تصویر پہ چلتی ہے, باقی گراؤنڈ پہ تو کچھ ہے نہیں. دوسری بات ہے کہ لاہور صرف پنجاب نہیں ہے. پنجاب کے آؤٹ اسکرٹس میں آپ جائیں تو وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ صحت کے مراکز نہیں ہیں, تعلیمی ادارے نہیں ہیں. تو تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک لاہور کو پورٹری کرنا پنجاب یہ زیادتی ہوگی. پھر جب سہیل آفریدی صاحب نے وزٹ کیا اسٹریٹ موومنٹ میں, تو وہاں اتنا خوف تھا مریم نواز کا اور عمران خان, اتنا خوف تھا عمران خان صاحب کا کہ وہاں پہ کرفیو لگانی پڑی. اور مریم نواز کا جو ایک امیج بنایا گیا تھا, جو پروجیکٹ پہ انویسٹمنٹ ہوئی تھی, وہ 72 گھنٹوں میں تہس نہس ہو گیا. یہ رہائی فورس کی پراپر لانچنگ کب ہوگی؟ کیونکہ آگے گرمیاں بھی ہیں, کوئی اسٹریٹ موومنٹ چلے گی پہلے؟ لانچنگ تو کل ہے انشاءاللہ, جمعے کی نماز کے بعد. کل تو رجسٹریشن کی لانچنگ ہے, لیکن تحریک کی لانچنگ کب ہوگی؟ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کچھ آپشن زیر غور ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے, اس لیے بھرپور پلاننگ کی جا رہی ہے. مرکزی قیادت ہو یا صوبائی قیادت ہو, سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کچھ آپشن زیر غور ہے, تمام آپشنز پہ سوچا جا رہا ہے. جو بھی آپشن پک کیا جائے گا یا وہ تمام قوم کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور یہ پارٹی لیڈرشپ کا کام ہے, وہ جب بھی اس کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کے لوگ بالکل تیار ہے. سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں لاکھوں لوگ, جو بھی پلان دیا جائے گا اس میں شرکت کرے گا. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. سڑک کو گرم کیا جائے گا. ہم ذہن نشین کر چکے ہیں کہ مذمت سڑکوں پہ ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. اچھا سر, ویسے اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ تحریک تو بعد میں چلنی چاہیے, اس سے پہلے تو خان صاحب کو ہسپتال پہنچاؤ تحریک چلنی چاہیے. وہ اس کا پہلے زیادہ آپ لوگوں کو جو ہے مومنٹم بنانا ہوگا, کیونکہ ان کی ہیلتھ اس وقت بہت ضروری ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ابھی بھی ہمیں تشویش ہے. ہم نے عدالتوں کا راستہ بھی اختیار کیا, دھرنا بھی دیا گیا, لیکن ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کو اب اس حکومت نے ممکن نہیں بنایا. کون سی ضد ہے, کون سی انا ہے, یہ اللہ کو پتہ ہوگا. کیونکہ جب ان کی باری تھی تب ان کے پاس ان کا ذاتی ڈاکٹر عدنان بھی تھا. مریم نواز کو بھی اگلا کمرہ ہاسپٹل میں نواز شریف کے ساتھ دے دیا گیا تھا. پلیٹلیس کا جب بہانہ بنایا گیا, جھوٹا تھا سچا تھا الگ بحث ہے, لیکن ان کی پسند کا ملک دیا گیا, پسند کا شہر دیا گیا, پسند کا ہاسپٹل دیا گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ مقیم رہے کئی سالوں تک, لیکن انہوں نے وہاں سے علاج نہیں کیا. لیکن ہماری باری میں جس طریقے کے رویہ اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے, وہ آپ کے سامنے ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں قاسم خان, ان کی یو این کی بلڈنگ میں کچھ ملاقاتیں ہوئی جس پہ حکومت نے آج بہت تنقید کی ہے کہ وہ یہودی لابی کے ساتھ لنکڈ کر رہے ہیں. کیا اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی پریشانی ہے؟ لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس ابھی میں نے دیکھی بھی ہے. عظمیٰ بخاری جو ہے بیسیکلی ایک سیاسی خانہ بدوش ہے. وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھی تو نواز شریف پہ الزامات لگا رہی تھی, اب نون لیگ میں ہے, اب یہاں سے فائدے اٹھا رہی ہیں, تو یہ تحریک انصاف پہ الزامات لگا رہی ہے. کیا ان کا ایک بیان آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ راہ کے ایجنٹ ہے, تو ہم ان کو زیادہ سیریس نہیں لیتے. جہاں تک قاسم خان صاحب کی بات ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس قسم کا ایک پورٹری کیا جا رہا ہے. بیسیکلی مسئلہ یہ ہے اس حکومت کا کہ ان سے آپ نیشنل پالیٹکس پہ بات کریں یا انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں یا ایران کی ایشو پہ بات کریں یا ٹرمپ کے نوبیل پیس آف ایوارڈ پہ بات کریں, تو ان کو 9 مئی 26 نومبر یاد آ جاتا ہے, ان کو عمران خان یاد آ جاتا ہے. اچھا, وفاق نے بھی کرٹیسزم کی ہے نا, عطا تادڑ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, عظمیٰ بخاری کے علاوہ انہوں نے بھی کی ہے. تو یہ پارٹی تو ایک ہی ہے, عطا تاڑڑ ہو یا عظمیٰ بخاری ہو, دونوں ایک ہی جیسے ہیں, دونوں نان سیریس ہیں, ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے. جہاں تک انہوں نے جی پی ایس پلس کی جی ایس پی پلس کی بات کی, تو ایسا کوئی بیان قاسم خان صاحب کا آن ریکارڈ نہیں ہے. اگر آن ریکارڈ ہے تو یہ میڈیا پہ لے کے آئیں, وہ بتائیں پوری قوم کو. ایک پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے اور یہ پیکا ایکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. پیکا ایکٹ ان پہ لگنا چاہیے. تو آپ کوئی کارروائی کریں گے اگر پیکا ایکٹ ان پہ لگتا ہے؟
देखिए, पीका एक्ट पे भी हम कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा ये इतना झूठ बोलते हैं कि सुबह एक झूठ बोलते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दोनों साहिबान दूसरा झूठ बोल देते हैं। जब जहाज़ का वाक़या हुआ, जब इश्यू बना, वियाना की स्टोरी को मैंने ब्रेक किया, तो आपने देखा होगा कि इनकी शुमाइला राना मेरे साथ एक शो में थी, तो वो कह रही थी कि जहाज़ पाकिस्तान में है। फिर इनकी दीगर रिप्रेजेंटेटिव ने कुछ दिनों बाद खुद इस बात को तस्दीक कर दी कि वो वियाना गया हुआ है। फिर वियाना जाने पे इन्होंने कहा कि जी टेक्निकल इशू है। जब जहाज खरीदा गया था, फिर उस्मान बुखारी ने कहा कि एयर पंजाब के लिए खरीदा गया, वहाँ भी पीका एक्ट लगता है। तो इतने झूठ ये बोलते हैं, और हम वाकई इस पे सोच रहे हैं कोई कार्रवाई करने की। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, शफी जान साहब का कहना था कि पंजाब भर से भी भरपूर मज़ाहमत होगी और सड़कें गर्म की जाएंगी। ईरान जंग के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए बयान पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद हुसैन बाकरी। अस्सलाम वालेकुम बाकरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ईरान ने जो मुतालबात थे यूएसए के, उनको रद्द कर दिया। अब ईरानी क़यादत का क्या माइंडसेट है? क्या ईरानी क़यादत जंग को जो है लंबा करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको, आपके मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को और पाकिस्तानी अवाम को तेहरान से अस्सलाम वालेकुम। याद रखें, ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता। 200 साल की हिस्ट्री आप चेक कर लें, कभी ईरान ने किसी मुल्क के ऊपर एग्रेशन नहीं किया है। दिफा ज़रूर किया है और बहुत ज़बरदस्त दिफा किया है हर दौर में, लेकिन अटैक नहीं किया। ईरान अभी भी जंगबंदी नहीं चाहता है। अगर आप जंगबंदी चाहते हैं, अमेरिका और इसराइल, ये दो मुल्क जो ईरान के ऊपर नेगोशिएशन के बीच में अटैक किया था, उनसे कहें कि वो अपना जो फायर है वो रोक लें, ईरान की तरफ अपना जारहियत बंद कर दें, और जिस टाइम पे ये जारहियत बंद करेंगे उसी टाइम से ईरान रिटेलिएशन बंद करेगा, और हम सीज फायर देखेंगे, या कम से कम ट्रूस देखेंगे। अगर परमानेंट सीज फायर नहीं हो सकता, तो अगर वो फायर रोकते हैं तो ये भी रिटर्न रोकेंगे और जंगबंदी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर 500 बार से ज़्यादा बमबारी करते हैं, इनकी टॉप लीडर्स को असैसिनेट करते हैं और बीच में मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो कोई भी आकिल इंसान जिसके पास थोड़ी सी अल्लाह ताला ने अकल दी हो, वो कभी इनकी बातों को, इनकी झूठे बातों पे नहीं आएंगे। तो ये याद रखें, ये गलत नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि ईरान जंग चाहता है। ईरान ने ये जंग स्टार्ट नहीं किया था। अभी अगर अमेरिका और इसराइल अपने फायर्स रोकते हैं तो ईरान रिटेलिएशन रोक लेगा, लेकिन जब तक अमेरिका इनके ऊपर अटैक करता जाएगा, तब तक ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई, बल्कि हर बार पहली बार से ज़्यादा और बेहतर और मौसर तरीके से इनको जवाब देगी। अच्छा सर, आपने कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, तो फिर ट्रंप साहब ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ईरानी क़यादत जो है वो मुआहिदा करना चाहती है। मैंने तो ट्रंप को एक नाम दिया हुआ है, वो है लायर लामा। दलाई लामा की जगह लायर लामा है। ये एक ऐसी शख्सियत है जो मेरा ख्याल एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, अपने ही जहन में रहते हैं, एक बंद कमरे के अंदर खुद से बातें करते हैं, खुद से मुज़ाकरात करते हैं, अपने आप से ईरान का नक्शा मिटाते हैं दुनिया के नक्शों से, और फिर दोबारा एक डेडलाइन देते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर अपना। ये वाहिद प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एक जंग को 10 बार जीत चुके हैं अभी तक, और हर बात कहते हैं हमने ये जंग जीत गए हैं। और फिर उसके बाद जो इसराइल के ऊपर तबाही होती है, उनकी इंटरेस्ट के ऊपर तबाही होती है, वो बात वाली कहानी है। तो ये जो ट्रंप की बातें, मैं आपको बताऊं कि एक मुअस्सर तरीन ट्रंप को समझने का रास्ता ये है कि जो भी ये बात करता है आप उस पर यकीन ना करें। ये सबसे सेफ रास्ता है। सही। बाकी साहब, ईरान को क्या ये लग रहा है कि जंग खत्म करने का दबाव इस वक्त ट्रंप पर बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो अब अपनी शराइत पर जंग बंदी चाहता है? देखें, किसी भी जंग में जब आप उतरते हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट जब जंग लड़ता है मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी डेली अखराजात अरबों डॉलर तक पहुंच जाती है। अभी वो एस्टिमेट कर रहे हैं तकरीबन $2 बिलियन पर डे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का खर्चा है, और $700 मिलियन पर डे इसराइल का खर्चा है, और ईरान की जो खर्चा है वो बहुत बहुत इससे कई गुना ज़्यादा कम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये कोई अक्ल वाला या ये कोई नेगोशिएशन करने वाला बंदा नहीं है, ये हिसाब किताब का मास्टर है। तो ये हिसाब किताब में इसको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मैं अचीव भी कुछ नहीं कर रहा हूँ और पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। दूसरी बात, दबाव बहुत ज़्यादा है लोगों की तरफ से, स्पेशली अमेरिकन
پبلک کی طرف سے. ایک تو قیمتیں بڑھ رہی ہے, وہاں پہ مہنگائی عروج پہ ہو رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کے پرائسز ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں فلیکچویٹ کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں, اس نے پرومس کیا تھا میں سارے جنگیں ختم کر لوں گا, اور اب اس نے ایک نیا جنگ چھیڑ لی, ایسا جنگ جو اس سے باہر آنا بھی ابھی مناسب بھی نہیں سمجھتا. اس کی کلیئر ڈیفیٹ بھی ہے, اور یہ آگے لے کے بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ دسمبر میں جب مڈ ٹرمز الیکشنز ہوں گے تو اس جنگ کے باعث بہت بری شکست ہو سکتی ہے ٹرمپ کو. ٹرمپ ایک ڈھونڈ یہ رہے ہیں کہ میں کیسے ایک بہترین طریقے سے اس جنگ سے نکل آؤں, ایک ون کارڈ لے کے میں جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایران ٹرمپ کو ون کارڈ نہیں دے رہا. ایک بھی ٹرمپ کے مقاصد پورا نہ ہوئے, نہ تو یہ رجیم یا گورنمنٹ چینج کر سکے, نہ اسٹریٹ آف ہرمز کو یہ اوپن کر سکے, نہ ایران کے تیل کے اوپر ان کی کنٹرول رہی, نہ ایران کی یورینیم جو انریچڈ یورینیم تھا اس کے اوپر ان کا ہاتھ آیا. یہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے. 9 دن کے اندر صرف 86 ایئرس خامنئی صاحب کو ایک 56 ایئرس خامنئی صاحب کے ساتھ انہوں نے چینج کر لیا بس. لیکن ٹرمپ صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ رجیم چینج ہو گئی ہے, نئی قیادت آ گئی ہے. دیکھیں, مجھے لگتا ہے ہم خواہ اپنے ٹائم اور اپنے ویورز کا ٹائم ویسٹ کریں. اچھا باقری صاحب, آج پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے یہ ٹویٹ کی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان نے امریکہ کی 15 شرائط ایران تک پہنچا دی ہیں. کیا پاکستان کی سفارتکاری ایران کے انکار کے بعد بھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات, یہ اس کو مذاکرات نہیں کہتے. اگر امریکہ اسحاق ڈار صاحب سے یا کسی اور معزز شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اس کو مذاکرات نہیں کہتے. مذاکرات تب ہوتی ہے جب آپ ایران کو مخاطب کر کے اس کے ساتھ بات کریں, جو ہو نہیں رہا ہے, کیونکہ ایران میں کوئی بھی آفیشیل رسپانس نہیں دے رہا ہے کسی بھی امریکن آفیشیل کی. ہاں, بیک ڈور ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیو ہیں, پاکستان کر رہا ہے, ترکی کوشش کر رہا ہے, قطر کر رہا ہے, ایجپٹ میں کوششیں ہو رہی ہے. لیکن ایران کی ایک بہت ہی اصولی موقف ہے کہ اب جنگ ہم نے سٹارٹ نہیں کی تھی, پہلے جنگ بندی کریں, اور اس کے لیے اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم نے 2 بار آپ کے ساتھ مذاکرات کی, آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا, اور آپ کے بالکل مذاکرات کے بیچ میں ہمارے اوپر آپ نے اٹیک کی, اس کے بعد ہم نہیں کریں گے مذاکرات آپ کے ساتھ. 3 شرائط ہیں ہمارے, وہ مان لیں, اس کے بعد مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اسحاق ڈار صاحب یا پاکستان کے دوسرے آفیشلز کیا سمجھ رہے ہیں, لیکن میری اپنی ذاتی ایک بہت چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں پاکستان کے عوام بھی, جو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں, اور پاکستان کے گورنمنٹ بھی سمجھ لیں, ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کرنا ایک بے حد خطرناک کام ہوگا. کیونکہ ٹرمپ اپنے مفادات کے لیے کسی ملک کو, کسی شخص کو اور کسی کو بھی قربان کر سکتا ہے. تو اس میں ذرا میرا خیال ہے احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے. اچھا سر, جنگ ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا, ٹرسٹ فیکٹر تھوڑا سا تو بڑھانا ہوگا. میں شاید پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جنگ ختم کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ امریکہ اپنا فائر روک لیں. اچھا صحیح. وہ کیوں نہیں روک رہے ہیں, ایران کے اوپر اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ جنگ بندی چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ طریقہ, ایزیسٹ طریقہ یہ ہے, یعنی ایران چاہتا ہے کہ پہل امریکہ کرے, اس کے بعد ایران لچک دکھائے گا. دیکھیں, بات پہلی دوسری کی نہیں ہے. ایران صرف اور صرف اپنا دفاع کر رہا ہے, صحیح, اپنا ریٹیلیشن کر رہا ہے. وہ اگر ہمارے اوپر اٹیک کر, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پرائسز شاید اپ ہوتی نظر آ رہی ہے, سپلائی چین ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے, یا دوسرے چیز. ہم ایران کے اندر اپنے جان کا فکر ہے ہمیں. جب آپ کے شہر کے اندر 480 بار 500 کے قریب دفعات بمباری ہوتی ہے, تو آپ اپنے اور اپنے عزیزوں کی جان کے بارے میں سوچتے ہیں. ایران کہتا ہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمارے اوپر بمباری کرتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں. آپ جب بھی ہمارے اوپر بمباری کریں گے تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے. جنگ بندی چاہتے ہیں آپ, سب سے پہلے فائر روک لیں, ہم ریٹیلیشن روکتے ہیں, اس کے بعد ہماری اصولی شرائط ہے وہ مان لیں, پھر مذاکرات کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, اب ایران کی شرائط میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اپنائے ہرمز پر ایران کے اختیارات کو تسلیم کیا جائے. Do you think USA will be agree and support this condition? یہ مین شرائط میں نہیں ہے. مین شرط ایران کے 3 ہیں جو سپریم لیڈر صاحب نے کہا تھا. ایک, ایران یہ شرط رکھا ہوا ہے امریکہ کے لیے, جتنے بھی امریکن فوجی اڈے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, یا کم سے کم ایران کی نیبرنگ کنٹریز کے اندر, وہ ختم کیا جائے. 2,
ایران کو ہرجانہ دیا جائے اس جنگ کا جتنے نقصانات ہوئے ان کے. 3 یہ گارنٹی دے دیں کہ دوبارہ ایران کے اوپر یہ جارحیت نہیں کریں گے. باقی جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے یہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس ہو رہی ہے کہ اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز پہلے کی طرح نہیں ہوگا اور ایران اس کے اوپر فل کنٹرول رکھے گا ایون جنگ کے بعد. تو یہ جو باقی جو شرائط ہے یہ بہت ہی میرے اپنے نزدیک یہ اس طرح کی شرائط نہیں ہے جس کے اوپر یہ بات کرنا ہی چاہ رہے ہیں. ان کی 3 مین شرائط ہے. باقی چیزیں یہ انشاءاللہ ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیسا کرنا ہے اور اس سے ان کی آمدنی کتنی بڑھ جائے گی. بہت شکریہ باقری صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. بات کریں گے ایران جنگ کے سفارتی پہلو پہ جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اعزاز صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز اور مطالبات کو رد کرنے کا جو ایرانی رد عمل گزشتہ روز سامنے آیا ہے وہ آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا؟ اور کیا ایران جو ہے وہ امریکی شرائط پر جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے گا؟ بالکل سرپرائز نہیں تھا جی. اگر ایران نے کیپیچولیٹ کرنا ہوتا، شکست ماننی ہوتی تو پھر اتنی زیادہ تباہی کیا کروانی تھی کہ اپنی ان کی ساری قیادت بشمول رہبر کے وہ شہید ہو جائیں. ان کے ہاں خدا جانے کئی ہزار کہتے ہیں کہ 71,000 یا کتنے ہزار بلڈنگز تباہ ہو گئی. تو اس کے کرنے کے بعد وہ شرائط جو ناقابل قبول تھی ان کے لیے وہ امریکہ ان کو دے رہا ہے. تو ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ شاید اب خود تھک رہا ہے اس جنگ سے اور وہ وقت چاہتا ہے اور اس لیے اس نے یہ اپروچ کیا. تو ایرانی مجھے تو نہیں خیال کہ وہ اب مانیں گے. جہاں اتنی دور تک وہ لے آئے ہیں جنگ کو، وہ چاہیں گے کہ کسی ایسے مقام پہ جنگ کو پہنچائیں جہاں کچھ 4 باتیں ان کی بھی مانی جائیں. تو یک طرفہ تو امریکی شرائط تو ماننا مجھے نظر نہیں آتا کہ ایرانی کبھی بھی مانیں گے. صحیح. اچھا سر، یہ جو ایران نے 5 شرائط رکھی ہیں ان کو آپ کتنا ریئلٹی کے قریب دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ اور جو اس میں ایک آخری شرط انہوں نے رکھی ہے جو کہ ایک مین ہے کہ اب نائے ہرمز پر ایران کے اختیارات کو تسلیم کیا جائے، سو ڈو یو تھنک کہ یو ایس اے یہ سب مانے گا؟ نہیں، وہ بھی نہیں مانیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ رہے گی جاری ابھی. اور انہوں نے بھی اپنی جو انتہائی پوزیشنز ہیں جسے میکسملسٹ پوزیشنز کہتے ہیں وہ کر دی ہیں. انہوں نے بھی اپنی جوابی میکسملسٹ پوزیشنز دے دی ہیں. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ سفارتی روابط شروع ہو گئے ہیں اور اس میں پاکستان بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہم ترکیے کا نام بھی سن رہے ہیں، ہم مصر کا نام بھی سن رہے ہیں، کسی حد تک قطر کا بھی سن رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ جب سفارتکاری شروع ہوتی ہے تو دونوں پارٹیز، دونوں فریق اپنی انتہا کی پوزیشن سامنے لاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کوئی مشترکہ زمین، کامن گراؤنڈ ڈھونڈی جاتی ہے. تو میرے خیال میں پروسیس کا آغاز ہونا اچھی بات ہے، لیکن جنگ تو ابھی چلے گی. ان پوزیشنز کے اوپر نہ ایران مانے گا اور نہ ہی امریکہ. یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ 4-6 ہفتوں میں جنگ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے جیسے ٹرمپ صاحب بھی فرما رہے ہیں، تو یو تھنک کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا، ہو سکتا ہے. ابھی نہیں ہو سکتا. 4-6 ہفتوں میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ امریکہ کے اندر دیکھیں نا، امریکہ کا یہ کہنا کہ چلیں جنگ بند کرتے ہیں، یہ ہماری شرائط ہے، یہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے. سر، کہیں نہ کہیں ایران کا ٹرسٹ ایشو بھی ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کے دوران ہی امریکہ نے حملہ کر دیا، تو یہ ٹرسٹ ایشو ان کا کیسے ختم ہوگا؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کا ٹرسٹ ایشو ہے. 2 بار مذاکرات کے دوران امریکہ نے اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا، تو اس وجہ سے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل گارنٹیز چاہیے، ہمیں وار ریپریشنز چاہیے. اور انہوں نے بھی مطلب ہے کہ ذرا، اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو امریکہ کے بیہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی سائڈ پہ کوئی کمزوری آ گئی ہے. لگتا ہے کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں جو انہوں نے خلیجی ریاستوں اور اسرائیل کو دے رکھے تھے ان میں شاید کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وقت مانگ رہے ہیں. دوسری طرف ایران کا اس طرح کا یعنی موقف اختیار کرنا، یہ لگتا یہ ہے کہ ایرانی پر اعتماد ہیں. ایک تو ان کے پاس شاید ابھی بھی وہ ذخیرہ ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہیں، میزائل بھی ہیں، ڈرونز بھی ہیں، اور شاید چین اور روس کی درپردہ حمایت بھی بڑھ گئی ہے ان کے لیے. اس لیے مجھے وہ بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں اور وہ ابھی اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتے ہیں. اور سر، جو ٹرمپ کے اوپر ایک دباؤ ہے، جیسے ٹرمپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ جی وہ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں،
تو یہ دباؤ کتنا عرصہ جو ہے ٹرمپ صاحب سسٹین کر سکیں گے اور کب گھٹنے ٹیکیں گے؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے واقعی زمین تھوڑی تنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں کو جو انہوں نے سیکیورٹی امبریلا دے رکھا تھا اس کا بھرم کھل گیا ہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اندازہ ہے کہ اگر یہ جنگ طول کھینچتی ہے تو انہوں نے جو ساری زندگی یہ کہا تھا کہ میں تو جنگیں رکوانے والوں میں ہوں، تو میں تو اس میں مشکل میں آ جاؤں گا. اور پھر آپ کی بات صحیح ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز تک ان کے لیے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. چنانچہ وہ ان کی کوشش اور خواہش تو ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن وہ اب ایسے دوراہے پہ آ گئے ہیں کہ وہ جنگ چلاتے ہیں تو مشکل میں ہے، جنگ بند کرتے ہیں تو مشکل میں ہے. جنگ بند کرتے ہیں تو اس لیے مشکل میں ہے کیونکہ پھر ایران تو وہیں کا وہیں رہا، اس کی طاقت تو تسلیم ہوگی، وہ تو سمجھے گا کہ وہ وکٹری لے گیا. تو اس وجہ سے دونوں صورتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے مشکل آ گئی ہے. ٹرو. اچھا سر، آپ نے سفارتی کوششوں کی بات کی جس میں پاکستان کا نام سر فہرست آتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے آج بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے کہنے پر امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کے نام اپنی ہٹ لسٹ سے نکال دیے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور ان دو چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے ابھی، جو کہ کیونکہ ہٹ لسٹ سے نام نکال دیا ہے، تو ایک طرح سے تو پہلی شرط تو امریکہ نے مان لی ایران کی، جو کہ ایران کہہ رہا تھا کہ ہماری جو مین قیادت ہے اس کو ٹارگٹ نہ بنایا جائے؟ جی، یہ بات آپ کی کسی حد تک صحیح ہے کہ اور یہ دوبارہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکہ واقعی چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے سمجھوتا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دلدل میں دھنستا ہوا دیکھ رہا ہے. تو چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے. اب پاکستان کا ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے اندر اب ایک خیر سگالی ہے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آخر پہ جو راستہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ ایران جو ہے وہ اپنی اسٹریٹ آف ہرموز کو تھوڑا سا اس کو کھولے اور جواباً امریکہ ان کے اوپر جو اقتصادی پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ اٹھائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی سفارتکاری بنی جا سکتی ہے. صحیح سر. اب کیونکہ ایران نے انکار کر دیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کے مڈل وے کیسے نکلے گا کہ جس سے ایران بھی مان جائے، یو ایس اے بھی مان جائے اور کوئی جو مڈل وے ہے، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے؟ دیکھیں، عموماً تو جنگیں اس وقت رکتی ہیں جب ایک فریق جو ہے وہ کمزور دکھنا شروع ہو جائے. اور اب ایسے میں لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اب کمزور دکھ رہے ہیں. اسرائیل تو خیر ابھی بھی چاہے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے خلیجی ریاستیں جنگ میں شریک ہو جائیں تاکہ جو کام اس کے لیے امریکہ کر رہا ہے وہی کام اس کے لیے خلیجی ریاستیں بھی کریں. لیکن خلیجی ریاستوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تک جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا. تو چنانچہ اسرائیل کو بھی اگر تکلیف بڑھتی چلی گئی اور واقعی ان کے جو میزائل دیکھیں، پہلے تو انہوں نے عام میزائل بھیجے، عام ڈرون بھیجے، اب جب سے فتح 2 جو ان کا گیا ہے اور سجیل جانا شروع ہو رہا ہے تو اس کے بعد سے اسرائیل کو تھوڑی پین زیادہ محسوس ہوئی ہے. اور جیسے جیسے اس کی پین بڑھے گی تیسے تیسے امریکہ ایران کی بہت ساری شرائط شاید ماننے پہ مجائے اور وہ جنگ ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ جی میں تو جیت گیا. آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو خیر سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہتے رہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن سر ٹرمپ صاحب کا تو کانفیڈنس آج بھی یہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے بےتاب ہے، یا امپریشن تو وہ یہی دے رہے ہیں کہ وہ جی ہار مان رہے ہیں اور ہم جو ہیں ابھی اس چیز کو لنگر آن کر رہے ہیں. جبکہ ایران کا بھی جو موقف ہے وہ بھی بڑا واضح ہے کہ وہ تو ہر چیز پہ کمپلیٹلی سینگ نو. تو یہ اب کہنا درست ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت بالکل اکیلا رہ گئے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے سوائے ٹی وی پہ آ کے بیانات دینے کے علاوہ؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. اس وقت ان کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی ہے کیونکہ اپنے ان کے ملک میں بہت سارے لوگ اب یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ ہمیں اس جنگ کی کیا ضرورت تھی. آپ نے کیوں کانگریس کے سامنے جا کے بیان دیا وزیر جنگ نے کہ امیڈینٹ تھی کہ ایران ہم پہ اٹیک کرنے والا تھا. ہمیں تو ابھی تک کوئی ان کو جواز نظر نہیں آیا کہ ایران واقعی اٹیک کرنے والا تھا امریکہ کے اوپر. ایران کا تو صرف اسرائیل کے ساتھ تھا معاملہ. اس وجہ سے وہاں پہ آوازیں زیادہ سے زیادہ اٹھنی شروع ہو گئی، شور اٹھنا شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ امریکہ کے پاس جتنے انٹرسیپٹرز تھے اور اس بے تحاشا انداز میں وہ استعمال ہوئے، ایک ایک ڈرون پہ ایک ایک میزائل پہ انہوں نے کئی انٹرسیپٹر اپنے پیٹریٹ میزائل ہوں یا کوئی اور ہوں پھینکے ہیں کہ اب ان کے پاس واقعی کمی پیدا ہوگی اور ان کو کچھ وقت کی ضرورت ہے کہ اور مزید پروڈیوس کر سکیں. مشکل میں آ گئی امریکہ. وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو یقیناً کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے جنگ جیت لی ہے چنانچہ میں جنگ بند کرتا ہوں. لیکن کیا ایران اس وقت اس جنگ کو مانے گا؟ اس لیے اسرائیل کو بھی تھوڑی فکر کرنی پڑے گی اب اس کو کہ وہ جو جنگ اس نے شروع کروا دی
اور خلیجی ریاستیں اس میں شامل بھی نہیں ہو رہی اور ایران سسٹین کر گیا ہے، تو ان کا سارا جو منصوبہ ہے وہ مجھے فیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اعزاز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل اب اکیلے رہ گئے اور ان کو بہت جلد اپنی جنگ ختم کرنا ہوگی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔